أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون الآیہ۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، جس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کے ماننے والا بنایا، جس نے ہمیں اور آپ کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا، اور پھر جس نے ہماری اور آپ کی کامیابی و کامرانی کے لیے، فلاح و بہبودگی کے لیے، ارتھات ہمیں اور آپ کو اگنائے سپا تھرائی صراط مستقیم جنت کا راستہ دکھانے کے لیے انتم مہارشی کی شکل میں، آخری نبی کی شکل میں، آخری اوتار کی شکل میں، آخری سندیشٹا کی شکل میں، لاسٹ میسنجر کی شکل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ بعدہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے مہمانان خصوصی و معزز علماء دین، چاروں اطراف و اکناف سے آئے ہوئے بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور پنڈال کے چاروں سائڈ بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں،
اور سامنے بیٹھے ہوئے عزیز بچوں، میں بلا تمہید آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کے اندر سے جو ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، انشاءاللہ تعالی اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں جس عنوان کے اوپر کروں گا وہ عنوان ہے موبائل فون۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ جب میں آ رہا تھا کہ آج آپ لوگوں کے سامنے کسی اور ٹاپک کے اوپر اپنی بات رکھی جائے، لیکن میں مناسب سمجھا، اور مجھ سے پہلے بھی کچھ باتیں موبائل کے تعلق سے لاسٹ میں شیخ محترم بیان فرما رہے تھے کہ آج آپ کے سامنے موبائل کے اوپر بات رکھی جائے کہ یہ موبائل فون جو آج سب کے پاس ہے، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، سب کے پاس آج یہ موبائل فون ہے۔ یہ موبائل فون ہمارے لیے اور آپ کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ اس موبائل نے ہمارا اور آپ کا ایمان کا جنازہ کس طرح نکالا ہے، انشاءاللہ تعالی جب تک آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے، موبائل کو اور قرآن اور صحیح احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے موبائل کے فتنوں سے آپ کو آگاہ کروں گا، اور پھر انشاءاللہ اس کا علاج کیا ہونا چاہیے، ہمیں وہ کون سا طریقہ ہے کہ اگر ہم وہ طریقہ اپنائیں گے، اگر ہم اس کو فالو کریں گے، اگر اپنی زندگی کے اندر لاگو کریں گے تو ہم ان موبائل کے فتنہ سے بچ سکتے ہیں۔ یقین مانیے یہ موبائل کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کل قیامت کے روز ہمیں اور آپ کو جہنم کے اندر جانا پڑے، پہلے تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جہنم کے اس خطرناک آگ سے ہمیں بچائے رکھے۔ لیکن یہ بات اس لیے کہہ کر جا رہا ہوں میرے بھائیوں، کیونکہ آج موبائل کے فتنے میں ہر مسلمان آج گرفتار ہو چکا ہے، چاہے مولوی ہوں، حاجی ہوں، ڈاکٹر ہوں، ماسٹر ہوں، ہر کوئی آج موبائل کے فتنہ میں گرفتار ہے میرے بھائیوں۔ اور دوسری بات، آپ لوگ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، آپ کے ان علاقے میں ہارو چاک کے آس پاس پہلی مرتبہ میرا آنا ہوا ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی میں 7-8 سال سے میں کلیا چوک کی سرزمین پر ڈھیر سارا پروگرام کا میں حصہ رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں آپ لوگوں کے مزاج کو، آپ لوگوں کو، اس لیے میری کوشش ہوگی کہ بڑے ہی بہت ہی آسان اردو لفظ دوارا، بہت ہی آسان بھاشا دوارا میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھوں تاکہ ہر آدمی بآسانی کے ساتھ میری باتوں کو سمجھ سکے انشاءاللہ۔ آئیے میں آپ کو مضمون کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں نا سب؟ جی، اگر پریشانی ہوگی تو مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ میں اس کو پھر سے دوبارہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم انسانوں کے اوپر ہے، بہت ساری نعمتیں ہم لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور ہر ایک نعمت اپنی جگہ ایک عظیم نعمت ہے۔ آپ کسی بھی نعمت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو آپ ہلکے میں نہیں لے سکتے، کسی بھی نعمت کو آپ کم نہیں آنک سکتے۔ ہر ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اپنی اپنی جگہ ایک مقام رکھتی ہے، ایک امپورٹنٹ رکھتی ہے، ایک اہمیت رکھتی ہے میرے بھائیوں۔ مثال کے طور پر، فار ایگزامپل، یہ دو ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس انسان سے پوچھئے جس کے پاس یہ دو ہاتھ نہیں ہے، وہ آپ کو جواب دے گا کہ یہ جو ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام انسانوں کو دیے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح پیر، جس کا پیر نہیں، آپ اس سے جا کر پوچھئے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، وہ آپ کو جواب دے گا۔ یہ دو آنکھ جس کے ذریعے سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، پوری دنیا کا، یعنی پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، جو دو آنکھ کے ذریعے سے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک اندھا انسان، بلائنڈ پرسن، جس کو بنگلہ میں کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ اوندھو ویکتی۔ میں نے ایک مرتبہ سوال کیا ان سے، یہاں بات مت کیجئے، فون پہ منع کر دیجئے۔ تو میں نے بلائنڈ پرسن سے، اندھا ویکتی سے میں نے سوال کیا کہ اچھا بھائی، آپ کے پاس تو یہ دو آنکھ نہیں ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے؟ ذرا ان کا جواب سنیے گا۔
جب میں نے ان کو یہ سوال کیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور اس درد کا یعنی احساس مجھے ہوا میرے بھائیوں۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ یہ جو دو آنکھ ہیں، یہ جو دو آنکھ، یہ جو اللہ کی نعمت سے آپ محروم ہیں، جو نعمت نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو اس نے مجھے اتنا کہا کہ مولانا صاحب اس کے بارے میں کیا بتانا، مولانا صاحب آنکھ کے بارے میں کیا بتانا۔ میری شادی کو آج 40 سال ہو گیا، ایک بیوی کے ساتھ میں 40 سال سے میں زندگی بسر کر رہا ہوں، لیکن آج تک میں نے اپنی بیوی کا چہرہ تک نہیں دیکھ سکا۔ مولانا صاحب آنکھ کے بارے میں کیا بتانا کہ میرے 6 بچے ہیں، آج تک میں نے اپنے بچوں کا چہرہ تک نہیں دیکھا کہ میرے بچے دکھتے کیسے ہیں، میرے بچے کا چہرہ کیسا ہے۔ مولانا صاحب آنکھ کے بارے میں کیا بتاؤں میں آپ کو۔ مولانا صاحب اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کی بیماری کا علاج ہے، ایسا کوئی علاج ہے جو کرنے پر آپ کی آنکھ کی بینائی روشنی واپس آ جائے گی، یعنی میں واپس لا سکتا ہوں، اگر کوئی ڈاکٹر مجھے یہ دلاسا دے دے، اگر کوئی ڈاکٹر مجھے یہ بتا دے تو میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں سب کچھ فروخت کر دوں گا، میں بیچ دوں گا اور میں آنکھوں کی بینائی کو واپس پانے کے لیے میں اپنا علاج کرا دوں گا۔ میرے بھائیو، یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح یہ موبائل فون جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو آج دیے، یہ موبائل فون بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیو۔ یہ موبائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب آئیے میں آپ کو قرآن کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ ابراہیم کے اندر بیان فرماتا ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے لوگو سنو، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ہر اس چیز سے نوازا۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ہر اس چیز سے نوازا جو تم نے سوال کیا، جو تم نے طلب کیا، جو تمہیں چاہیے یا جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو، میں اللہ نے تمہیں ہر اس چیز سے نوازا۔ آپ اس آیت کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اے لوگوں، زندگی گزارتے ہوئے وقت پر جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑی تو میں اللہ تمہیں اس وقت کے اوپر میں نے اس چیز سے تمہیں نوازا۔ میں نے وقت کے حساب سے تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت پڑی، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں وہ دیا۔ موبائل کی ضرورت تھی میرے بھائیو ہمیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں اور آپ کے ہاتھوں میں موبائل فون لا کے رکھ دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اے لوگو، تم نے جو سوال کیا، جو مانگا، جو چاہیے، میں اللہ نے تمہیں اس چیز سے نوازا۔ اور آگے فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اے لوگو، میں اللہ تمہیں اتنی ساری چیزوں سے نوازا کہ اگر تم میری نعمتوں کو، جس چیز سے تمہیں نوازا، اگر تم اس کو شمار کرنا چاہو، لپی بدھ کرنا چاہو، رائٹ کرنا چاہو، لکھنا چاہو تو تم لکھ نہیں سکتے ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بھائیو، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں، اگر سارے درخت کو کاٹ کر اگر قلم بنا دیا جائے، سنیے، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پیڑ پودے ہیں، جتنے بھی شجر ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، اگر تمام کی تمام درخت کو کاٹ کر اگر قلم بنا دیا جائے، اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پانی ہے میرے بھائیوں، اگر ایک بوند بھی پانی نہ چھوڑا جائے، اگر ایک قطرہ بھی پانی نہ چھوڑا جائے، بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پانی ہے، اگر تمام پانی کو اگر ملا کر سیاہی بنا دی جائے، اللہ میرے بھائیوں، اور اللہ کی جو نعمتیں ہمارے اوپر ہے، اگر اس کو اس قلم کے ذریعے سے اور اس سیاہی کے ذریعے سے اگر لکھنا شروع کر دیا جائے، میرے بھائیوں، دنیا کے درخت ختم ہو جائیں گے، دنیا کے پانی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، میں نے تمہیں جتنی چیزوں سے نوازا، اگر تم لکھنا چاہو، گننا چاہو، درج کرنا چاہو تو تم کر نہیں سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔
پھر آگے ذرا غور کیجئے، جو اس آیت کا آخری ٹکڑا ہے وہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے قابل غور ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان تم تو بڑا ظالم ہو، اے انسان تم تو بڑا ظالم ہو، تم تو بڑا ناشکرا ہو کہ تمہیں میں نے اتنی ساری چیزوں سے نوازا، اس کے باوجود بھی تم میرا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو، ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہو۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر اگر کوئی معمولی سی ہماری ہیلپ کر دے، دنیا میں ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، اگر ہمیں کوئی ہیلپ کر دے، لو مولوی صاحب 5,000 رکھ لیجئے، 10,000 رکھ لیجئے، ہم ان کے سامنے کہتے ہیں تھینک یو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی معمولی سی مدد کر دے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ جس نے ہمیں اور آپ کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، جس کی زمین کے اوپر ہم بسر کرتے ہیں، جن کی زمین کے اوپر ہم اور آپ رہتے ہیں، میرے بھائیو، جو ہمیں کھانا کھلاتا ہے، جو ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں روزی دیتا ہے، جو ہمیں بیماریوں سے شفا دیتا ہے، جو ہماری بیویوں کے پیٹ سے ہمارے لیے بچہ پیدا کرتا ہے، اللہ کہتا ہے تمہیں اتنی ساری چیزوں سے نوازا، اس کے باوجود بھی تم لوگ میرا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو، تم تو بڑا ظالم ہو۔ یا آپ یوں کہہ سکتے ہو اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں تم بڑا ظالم ہو، تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا تم غلط استعمال کرتے ہو۔ لیکن اے کلیا چوک والو، ہارو چوک والو، یہ کان کھول کر یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اے لوگو تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں اگر ان نعمتوں کا غلط استعمال کرو گے، مثلا تمہارے پاس یہ موبائل فون ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اگر آج دنیا کے اندر تم موبائل فون کا اگر غلط استعمال کرو گے، موبائل فون کے ذریعے سے اگر تم گناہ کرو گے تو کل قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، کل قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں آپ سے آسک کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اے لوگو کل قیامت کے دن تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ ہاں میری بھائیو، آگے آئیے، یہ موبائل اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور میرے بھائیو آج میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں، مولوی تنویر تو بڑی دور کی بات ہے، دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں جس موبائل فون کے فائدے سے انکار کر سکتا ہے کہ نہیں موبائل ہمارے لیے نعمت نہیں۔ موبائل بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیو، ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ موبائل کے ذریعے سے ہمارے لیے تمام کام کرنا آج آسان ہو گیا۔ غور کیجیے، آج سے 20 سال 25 سال پہلے سب سے پہلے ریلائنس کمپنی کے مالک دھیرو بھائی امبانی نے یہ نعرہ لگایا تھا، اور لوگوں دنیا کو مٹھی میں کر لو، اے لوگوں کر لو دنیا مٹھی کے اندر۔ میرے بھائیوں آج اس کا نعرہ سچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج انٹرنیٹ نے اتنی ترقی کر لیا، آج موبائل نے اتنا ترقی کر لیا کہ آج پوری دنیا میرے بھائیوں سمٹ کر آج ہماری ہتھیلی پر آ گیا، آج پوری دنیا سمٹ کر آج ہمارے ہاتھوں میں آ گیا، گھر بیٹھے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے جب موبائل فون نہیں تھا، آپ کے ہاروچا کے اندر ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اب ایک بھائی ہمارے کٹیہار کے اندر رہتا ہے، میرے بھائیوں ادھر ان کا انتقال ہو گیا، ایک بھائی کٹیہار میں ہے یا ایک بھائی دلی میں ہے، اب یہ خبر پہنچانے کے لیے کوئی چیز نہیں، ہاں ایک چیز ہے وہ ہے لیٹر کے ذریعے سے، وہ ہے خط کے ذریعے سے آپ اپنی خبر پہنچا سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں خبر پہنچتے پہنچتے اس کا جنازہ ہو گیا۔ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ایک آدمی مر گیا، اب خبر نہیں دے سکتے، اب لکھ کر بھیجو یا خود آپ دلی میں جاؤ اور جا کر بتاؤ کہ صاحب فلاں 15 دن ہو گیا آپ کے بھائی کی موت ہو گئی، آپ کے ابو کی موت ہو گئی۔ موبائل فون آیا، یہاں پر ایک آدمی کی ابھی سانس نکلی ہی نہیں، ابھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کمپلیٹ بھی نہیں کیا، ختم بھی نہیں کیا، ایک آدمی نے موبائل نکالا اور ان کو خبر دے دی، کہا کہ بھائی فلاں جگہ آپ کے جو رشتہ دار تھے ان کی موت ہو گئی، ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، وہ بھی ساتھ ہی ساتھ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔
موبائل آنے کے بعد کتنا آسان ہو گیا میرے بھائیوں. آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے ایک آدمی سعودی عرب میں رہتا ہے, لندن میں رہتا ہے, دبئی میں رہتا ہے, پھول جیسا معصوم بچہ گھر میں 2 سال سے ہے, 3 سال سے, اس کو دیکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے بچے کو دیکھ سکتے ہیں, اپنی بیوی کو دیکھ سکتے ہیں, اپنی بوڑھی ماں کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن جب یہ موبائل ہمارے ہاتھوں میں آیا, بیوی کو دیکھنے کا دل کیا, بچے کو دیکھنے کا دل کیا, ہم نے موبائل نکالا, جھٹ سے فون کیا, ویڈیو کالنگ کے مادھیم سے, ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہم اپنی بیوی کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہم اپنی ماں کو بھی دیکھ رہے ہیں, ابو کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ موبائل کا فائدہ ہے میرے بھائیوں. موبائل نے تو ہمارے لیے بڑا آسان کر دیا. یہی اس لیے تو میں بتا کر جا رہا ہوں کہ موبائل میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور ایک دو چیزیں سن لیجئے, پھر میں آپ کو نقصانات کی طرف لے کر آؤں گا کہ موبائل نے ہمارا کیا بگاڑا, موبائل نے ہمارا کیا نقصان کیا. پہلے فائدہ دیکھیے. آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے ہمیں دلی جانا ہے, اب ٹکٹ بنانے کے لیے ہمیں اسٹیشن میں جانا پڑتا تھا, لمبی لائن میں قطار میں ہمیں کھڑا ہونا پڑتا تھا. موبائل جب ہمارے ہاتھوں میں آیا ہمارے لیے آسان کر دیا. ہمیں دلی جانا ہے, ممبئی جانا ہے, لائن میں کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, قطار میں کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. موبائل نکالا, موبائل سے فوراً ٹکٹ نکال لیے, ہم دلی چلے گئے, ممبئی چلے گئے, ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا. میرے بھائیوں آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے جب ہم کہیں پر جا رہے تھے, کہیں کا سفر کر رہے تھے, 8 بجے تک 9 بجے تک جب تک آدمی جاگے ہوئے تھے, باہر میں سوئے ہوئے تھے, ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی ہمیں ہاروچاک جانا ہے, آپ بتائیے راستہ کہاں ہے, راستہ کون سا ہے. اس نے کہا کہ ادھر سے جائیے. آدمی تو بتا دیا. رات کے 12 بجے 1 بجے ہمیں ہاروچاک پہنچنا ہے, راستے میں کوئی آدمی نہیں, دکان بھی ساری بند ہے. اب کہاں جائیں تو کہاں جائیں, پوچھے تو کس سے پوچھے, سوال کرے تو کس سے سوال کرے کہ بھائی ذرا ہمیں راستہ بتا دے, ہمیں ہاروچاک جانا ہے. اب تو کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ کی جو نعمت میرے ہاتھوں میں, جھٹ سے نکالا, میں نے لوکیشن ٹریپ کر دیا, میں نے لوکیشن لکھا, ہاروچاک لکھا, موبائل نے ہمیں بتا دیا. اور مولوی تنویر آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ راستہ ہے, آپ اس کو پکڑیے, 1 کلومیٹر کی دوری پر ہاروچاک ہے. موبائل نے کتنا آسان کیا ہمارے لیے. موبائل ہمارے لیے بڑے فائدہ مند ہے میرے بھائیوں. دیکھیے آج سے 20-25 سال پہلے پیسہ نکالنا ہے, کہاں جانا پڑتا تھا, بینک میں جانا پڑتا تھا. اب بڑی بھیڑ ہے, ایمرجنسی ہے, کہیں پیسہ رات کے 12 بجے آپ کو کہیں پیسہ بھیجنا ہے, ایمرجنسی ہے, کوئی پھنس گیا ہے. میرے بھائیوں نہیں, صبح 10 بجے بینک کھولے گا, آپ بینک میں جائیے تب جا کر پیسہ بھیجیے. موبائل آیا, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, گھر پر بیٹھ کر آپ پیسہ کو ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں اور کسی سے پیسہ آپ لے بھی سکتے ہیں. تو موبائل کے بہت سارے فائدے ہیں, اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن میرے بھائیوں اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اسی موبائل فون کے بہت سارے نقصانات ہیں. میرے بھائیوں یہ جو موبائل اللہ کی نعمت ہے, اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے, اس کو استعمال میں لایا جائے, اگر موبائل سے فائدہ اٹھایا جائے تو یہ ہمارے لیے آخرت بھی سنوار سکتا ہے. یہ موبائل ہمارے لیے دینی علم حاصل کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے. یہ بڑی نعمت ہے. اگر اسی موبائل کو غلط جگہ پر استعمال کیا جائے تو یہ نعمت ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے.